جنوبی افریقہ ایک دلچسپ ملک ہے۔ افریقہ کے انتہائی جنوب میں واقع ہے۔ موسم آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ارجنٹائن کی طرح باقی دنیا سے الٹ ہے۔ ہمارے ملک میں جب کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے تو جنوبی افریقہ میں اس وقت سردی ہوتی ہے، اور ہماری سردیوں میں ساؤتھ افریقہ میں گرمی ہوتی ہے۔ یہ ملک 1488 میں پرتگالیوں نے دریافت کیا تھا، لیکن یہاں پہلی کالونی ہالینڈ کے باشندوں ڈچ نے بنائی۔ ڈچ 1652 میں کیپ ٹاؤن پہنچے اور آباد ہونا شروع کر دیا۔ یہ زمیندار یا کسان تھے۔ ڈچ زبان میں کسان کو بورز کہتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی بورز کہلاتے ہیں۔ ڈچ کی دیکھا دیکھی جرمن اور فرینچ بھی آ گئے، اور ان تینوں نے مل کر یہاں ایک نئے کلچر اور زبان کی بنیاد رکھ دی۔ یہ کلچر اور یہ زبان افریکانو کہلاتی ہے۔ افریقہ سیاہ فام باشندوں کی سرزمین تھی۔ یہ لوگ 9 مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ زولو قبیلہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا، لیکن یہ باہمی تقسیم اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں مار کھا گئے اور پسپا ہوتے چلے گئے۔ برطانوی باشندے 1795 میں آئے اور 1820 میں یہاں اپنی کالونی قائم کر لی۔ یہ اپنے ساتھ ملائیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سے ہزاروں لوگ لے کر آئے تھے۔ یہ لوگ ملائی کہلانے لگے، اور ملائی باشندوں نے مقامی سیاہ فام باشندوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور 1850 میں ہندوستانی باشندے جنوبی افریقہ پہنچنے لگے۔ یہ لوگ ریلوے میں ملازم تھے، چنانچہ افریکانوں نے انہیں کلی کہنا شروع کر دیا۔ یہ القابات آج بھی جنوبی افریقہ میں مستعمل ہیں، تاہم کسی کو کافر، کلی یا بورز کہنا گالی سمجھا جاتا ہے اور اس کی 6 ماہ سزا ہے۔ جنوبی افریقہ میں ہندو اور مسلمان کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں۔ سیاہ فام باشندے کاروبار کی صلاحیت سے محروم ہیں، چنانچہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش یا بھارت سے نوجوان سرحد پار کر کے پہنچتے ہیں، چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں اور 2-3 مقامی لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں اور مالک بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستانی یہاں خوشحال بھی ہیں اور مطمئن بھی۔ ملک کی 90% موبائل فون شاپس پاکستانیوں کی ہیں۔ آپ کسی بھی موبائل فون شاپ پر چلے جائیں، آپ کی وہاں پاکستانیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ ببر شیر یعنی لائن کنگ جنوبی افریقہ کی نسل ہے۔ ان لوگوں نے جینیاتی تبدیلیوں سے مختلف رنگوں کے شیر بنا لیے ہیں۔ ہم نے جوہانسبرگ میں سفید شیروں کا خاندان بھی دیکھا۔ کالے اور پیلے شیر بھی موجود ہیں۔ دنیا کے 5 بڑے جانور یعنی بگ 5، جن میں ہاتھی، رائنو، کیپ بھینس، ببر شیر اور چیتا یہاں پائے جاتے ہیں۔ ٹارزن کا تعلق بھی جنوبی افریقہ سے تھا۔ وہ خاندان کے ساتھ کیپ ٹاؤن سے لندن جا رہا تھا۔ راستے میں جہاز تباہ ہو گیا اور اسے گوریلے اٹھا کر لے گئے۔ باقی کہانی سے آپ واقف ہیں۔ مسلمان 2% ہیں، لیکن یہ سیاسی اور معاشی طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے حلال کو ملکی پالیسی بنوا دیا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں چکن اور مٹن کے ساتھ ساتھ پانی کی بوتل پر بھی حلال کی مہر لگی ہوتی ہے۔ گوروں کی حکومت نے سن 1948 میں اپارتھائیڈ یعنی نسل پرستی کو قانون بنا دیا، جس کے بعد سیاہ فام باشندوں کے بنیادی انسانی حقوق تک چھین لیے گئے۔ یہ گوروں کی آبادی میں بھی نہیں جا سکتے تھے اور ان کے ریستورانوں، بسوں، ٹرینوں اور دکانوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اقوام متحدہ نے رد عمل میں جنوبی افریقہ پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں۔ یہ حکم کبڑے کو لات ثابت ہوا اور انہوں نے اپنی ضرورت کی ہر چیز خود پیدا کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ خوراک، فروٹس اور صنعت میں بھی خود کفیل ہو گئے، اور انہوں نے کوئلے سے پیٹرول اور ڈیزل بھی بنانا شروع کر دیا۔ یہ آج بھی اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہیں۔ یہاں صرف 2 کلاسیں ہیں، اپر کلاس یا پھر لوئر کلاس۔ مڈل کلاس سرے سے موجود نہیں۔ آپ ساؤتھ افریقہ میں امیر ہوں گے یا پھر انتہائی غریب۔ ملک کا سٹینڈرڈ یورپی ہے۔ پورے ملک میں بڑی بڑی ہائی ویز، ہوٹلز، ریستوران، ایئر لائنز، منڈیاں، کانیں اور ایکڑوں پر محیط ویلاز ہیں۔ یہ تمام سہولتیں یورپ کے مقابلے میں سستی ہیں، چنانچہ آزادی کے بعد جو بھی گورے اپنے ملکوں میں گئے وہ دوبارہ واپس آ گئے اور یہاں کوالٹی لائف کو انجوائے کرنے لگے۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جہاں سے نکلنا شروع کر دیں آپ بھی فوراً وہاں سے بھاگ جائیں، اور یہ جہاں آنے لگیں
آپ بھی وہاں جا کر بس جائیں، اور ساؤتھ افریقہ اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ 1990 کی دہائی میں یہاں سے یہودی نقل مکانی کر گئے تھے، لیکن یہ اب واپس بھی آ چکے ہیں اور بڑے بڑے کاروباروں کے مالک بھی ہیں۔ یہ یورپ کے حالات کو یورپ کے باشندوں سے پہلے بھانپ گئے تھے، لہٰذا یہ ساؤتھ افریقہ پہنچ رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں 1850 تک کوئی تحریری زبان نہیں تھی۔ یورپی باشندوں نے آ کر تحریری زبان کی بنیاد رکھی، اور آج ساؤتھ افریقن بھی گوروں کی کتابوں کے ذریعے اپنی زبان پڑھ رہے ہیں۔ بھارت کی میاں فیملی امیر ترین ساؤتھ افریقن ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہیں اور قیام پاکستان سے پہلے جنوبی افریقہ آئے تھے۔ یہ لاتعداد کاروبار کر رہے ہیں، مگر گوشت کے کاروبار پر ان کی مونوپلی ہے۔ جوہانسبرگ سے پریٹوریا کے درمیان 22 کلومیٹر تک پھیلا رقبہ ان کی ملکیت ہے۔ اس پر اب اربوں ڈالر سے درجنوں ہاؤسنگ اسکیمیں بن چکی ہیں۔ آپ اس سے ان کی دولت اور اثر و رسوخ کا اندازہ کر لیجئے۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگ ٹریفک سگنل کو روبوٹ، پیٹرول پمپ کو گیراج اور ویگن کو ٹیکسی کہتے ہیں۔ گوروں، کالوں اور ملائی لوگوں کے اختلاط سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ کلرڈ کہلاتے ہیں اور ان کی آبادی 12 سے 15% کے درمیان ہے، اور یہ خود کو ساؤتھ افریقہ کے اصل باشندے اور مالک قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے باقی تمام لوگ باہر سے آئے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم مالک ہیں۔ اپارتھائیڈ کے زمانے میں قانون ہوتا تھا، ملک کا ہر کالا اپنے ہاتھ میں ایک ڈائری رکھے گا اور وہ اس ڈائری میں اپنی اس دن کی تمام مصروفیات لکھے گا۔ یہ ڈائری کالوں کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتی تھی، اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا پولیس اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتی تھی اور جیل میں بھی پھینک دیتی تھی۔ رابرٹ سوبوکے ساؤتھ افریقہ کا پہلا شخص تھا جس نے اس قانون سے انکار کیا۔ وہ 21 مارچ 1960 کو ڈائری کے بغیر گھر سے نکلا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ خبر پھیلی اور شہر کے تمام کالوں نے پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ سوبوکو کو بعد ازاں رابن آئی لینڈ میں بند کر دیا گیا۔ اس کا سیل عام جیل سے باہر کتوں کے پنجروں کے درمیان تھا۔ سوبوکو کو برسوں اس سیل میں رکھا گیا۔ وہ جیل کے دورانیے میں کسی سے گفتگو نہیں کر سکا۔ سیل کے دائیں بائیں گارڈز کھڑے کیے جاتے تھے، لیکن انہیں پابند کیا جاتا تھا۔ وہ سوبوکو سے بھی بات نہیں کریں گے اور ایک دوسرے سے بھی مخاطب نہیں ہوں گے۔ یوں سوبوکے الفاظ کو ترس گیا۔ یہ خبر باہر نکلی تو احتجاج شروع ہو گیا۔ حکومت نے رد عمل میں اسے اخبارات پڑھنے اور ریڈیو سننے کی اجازت دے دی، لیکن یہ رعایت زیادہ خوفناک سزا ثابت ہوئی۔ سوبوکے اب معلومات کا خزانہ تھا۔ اس کے پاس دنیا جہاں کی خبریں ہوتی تھیں، لیکن وہ کسی شخص کو یہ خبریں سنا نہیں سکتا تھا، اور یہ خوفناک اذیت تھی۔ چنانچہ اس نے چند دن بعد ریڈیو سننا اور اخبار پڑھنا بند کر دیے۔ وہ روز خود کو کہتا تھا بے خبری دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مجھے رابن آئی لینڈ میں رابرٹ سوبوکے کا سیل دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ ساؤتھ افریقہ کے پاکستانی کامیابی کی حیران کن داستانیں ہیں۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کے گھر ایئر فورس کے ایک سابق آفیسر سے ملاقات ہوئی۔ وہ نوکری کے سلسلے میں زمبابوے آئے، ایئر فورس سے استعفیٰ دیا اور زمبابوے میں کاروبار شروع کر دیا۔ ارب پتی ہو گئے، لیکن جب زمبابوے میں ریسیشن آیا تو یہ ساؤتھ افریقہ آ گئے اور چند برسوں میں ملک کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک بن گئے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے 1794 میں کیپ ٹاؤن میں پہلی مسجد بنائی تھی۔ وہاں اب سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں اور زیادہ تر پاکستانیوں کے زیر انتظام ہیں۔ پاکستانی ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ہر ویکینڈ پر کسی نہ کسی خاندان میں دعوت ہوتی ہے اور پاکستانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ سیاحت بڑی انڈسٹری ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ شہر سے باہر سینکڑوں ایکڑ کے فارم ہاؤسز ہیں اور گورے ان میں رہتے ہیں۔ سیاہ فام مہذب اور خدمت گزار ہیں۔ یہ جسمانی کاموں کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن دماغی کاموں سے مکمل طور پر فارغ ہیں۔ سیکیورٹی اور چوری چکاری کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ہر گھر میں گرل اور سیفٹی وائر لگی ہیں۔ لوگ شام کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے۔ ریستورانوں پر کھانے کی روایت ہے۔ لوگ ہفتے میں کم از کم ایک دن باہر کھانا ضرور کھاتے ہیں،
اولیاء اللہ اور بزرگوں کے مزارات کو کرامت کہتے ہیں۔ ہمیں کیپ ٹاؤن میں درجنوں کرامتوں پر جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ پاسپورٹ اور شہریت مشکل سے ملتی ہے، لیکن حکومت غیر قانونی رہائش پر اعتراض نہیں کرتی۔ چنانچہ ہر سال لاکھوں لوگ غیر قانونی طریقوں سے ساؤتھ افریقہ آتے ہیں اور کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر غیر قانونی ہیں۔ یہ زمبابوے کے ذریعے ساؤتھ افریقہ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، ساؤتھ افریقہ ایک دلچسپ ملک ہے اور آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اسے وزٹ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔